الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مکرم واجب الاحترام بزرگان محترم برادران عزیز، آج ہمارا موضوع ہے خدا کو یاد کر پیارے۔ اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اب ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا، ایک معنی ہوتا ہے نصیحت، اور ذکر قرآن کو بھی کہا گیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ اور ذکر نماز کو بھی کہا گیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے، حضور بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر الرسولہ والی آیت۔ تو ذکر کے یہ سارے معنی ہیں، لیکن اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن، کہ جو ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، اور قرآن چونکہ نصیحتوں سے لبریز ہے لہٰذا اس کا یہ مفہوم بھی درست ہوا کہ جو ہماری نصیحتوں سے منہ موڑے گا، اور یہ معنی بھی درست بن سکتا ہے کہ جو ہمارے ذکر اور ہماری یاد سے منہ موڑے گا۔ لیکن قول مختار اور سر فہرست جو معنی لیا گیا ہے وہ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن شریف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی نصیحت ہے۔ تو جو دین اسلام سے، قرآن سے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات سے منہ موڑے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ اب معیشت تنگ ہونے کے بھی متعدد معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے اس کی معیشت جو ہے وہ دنیا میں تنگ ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین اسلام کو نہیں مانتے دنیا میں ان کی معیشت تنگ نہیں، ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی ہیں۔ تو پھر آیت کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے علماء نے، حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر معیشت کے تنگ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کتنا ہی امیر ہو جائے اپنی ڈھیروں ڈھیر دولت سے رجے گا نہیں، اس کا دل نہیں بھرے گا، اس کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ جو قرآن کو چھوڑ کر پیسہ کماتا ہے، خواہ ارب پتی کھرب پتی ہو جائے، اس بندے کا دل نہیں بھرتا، اس کی آنکھوں سے بھوک نہیں مرتی، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قبر کے اندر اس کا جو قبر کا ثواب ہے وہ تنگ ہوگا۔ کافر ہے تو ثواب ہوگا ہی نہیں، تنگی کی انتہا ہوگی، اور مسلمان ہے تو غفلت میں رہا تو اس کے مطابق اس کا قبر کے اندر اجر و ثواب کم ہوگا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، دین اسلام پر چلنے والا شخص ہے، اب اگر وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کے نقصانات اس کو دنیا کے اندر بھی بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اور معیشت کے تنگ ہونے کا ایک معنی قیامت کے دن اس کی جنت کے اندر معیشت کے تنگ ہونا، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو معیشت کے تنگ ہونے کے یہ 4 معانی ہیں جو مفسرین نے، علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ لیکن جس طرح ذکر سے مراد غالب طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن اور شریعت ہے، اسی طرح یہاں پر معیشت کے تنگ ہونے سے مراد غالب طور پر دیکھا جائے اور سارے حالات کو پرکھا جائے اور تمام اقوال کو سوچ سمجھ کر لیا جائے تو قبر کے اندر معیشت کا تنگ ہونا مقصود بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جڑتی ہوئی بات
جو اس کی تائید اور تصدیق کرتی ہے وہ اس آیت کے اگلے الفاظ ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس بندے کو قیامت کے دن اندھا بنا کے کھڑا کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے غفلت ذکر سے ہوئی دنیا میں، معیشت تنگ ہوئی قبر میں، اور اندھا ہو کے اٹھا حشر۔ یہ تو تھا اس آیت کے اوپر مختصر طریقے سے ایک علماء کا بتایا ہوا علمی تبصرہ اور تفسیر۔ اب اللہ کے ذکر اور خدا کو یاد کر پیارے کے حوالے سے فقیر آپ کے سامنے 6 باتیں رکھنے لگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے۔ اس پر قرآن کی آیتیں تو ہیں ہی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم نہیں ہوتے تھے، اس نے تمہیں وجود بخشا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف جاؤ گے۔ ان ساری باتوں کی طرف توجہ کرنے اور غور کرنے کی دعوت فکر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں دے رہا ہے، اور اپنے وجود کا ثبوت قرآن کے اندر فراہم فرما رہا ہے۔ بات تو عقلی ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے خود یہ عقلی بات لوگوں کو باور کرانے کے لیے، ان کو کنونس کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہوئی۔ تو انسان اپنے وجود پر غور کرے، میں کیا چیز ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، اور میں کہاں جاؤں گا۔ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، یہاں پیدا ہوا ہوں تو کیوں آیا ہوں، مر جاؤں گا تو کہاں غائب ہو جاؤں گا۔ یہ اتنے مشکل سوال ہیں کہ لوگوں کی عقلیں ان سوالوں کو حل کرتے کرتے دوڑتی دوڑتی تھک گئیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود اس مسئلے کا حل بتایا کہ تم نہیں تھے تو میں نے تمہیں وجود بخشا، تم آئے ہو تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، اور تم نے جانا ہے تو واپس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں خواہ مخواہ پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے سمجھ لیا کہ تم نے واپس ہمارے پاس نہیں آنا۔ مختصر سے لفظوں میں اللہ نے انسان کی زندگی کی پوری فلسفی، کہاں تھا، کیوں آیا، کہاں جائے گا، اللہ نے کھول کے رکھ دی ہے۔ اور ایک اور بات ہے، دیکھیے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ہر بندہ اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ایک کام ایک آدمی کے لیے آسان ہے، دوسرے کے لیے وہ مشکل ہے۔ مثلا ایک بندہ 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، دوسرا 20 کلو گرام اٹھا لیتا ہے، ایک ہے جو 1 من اٹھا لیتا ہے، کوئی بندے ہیں جو 2.5 من کی بوری اٹھا لیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کئی کاموں کو آپ سمجھ اور پرکھ سکتے ہیں۔ لوہے کا کام جاننے والا لوہے کا کام کر سکتا ہے، وہ کام سونار سے نہیں ہوتا، اور سونار والا کام لوہار سے نہیں ہوتا۔ بیل کوٹنا اور ہل چلانا اور فصلیں پیدا کرنا یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ ایک کام ایک کے لیے آسان ہے، دوسرے کے لیے وہ کام مشکل ہے۔ اب اس بات کو اوپر لے چلیں، ایک کام ایک بندے کے لیے ناممکن، دوسرے کے لیے ممکن، تیسرے کے لیے اور آسان، چوتھے کے لیے بالکل آسان۔ ذرا غور کیجئے، کیا کوئی ہستی ایسی ہے جس کے لیے سارے کام آسان ہوں، سارے کے سارے کام آسان؟ یہ عقل بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ ایسی ہستی ممکن ہے۔ کئی بندے ہر فن مولا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ہر فن مولا کو نہیں ہوتے، وہ اکثر فن مولا ہوتے ہیں یا کئی فن مولا ہوتے ہیں، ہر فن مولا کو نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے استقرائی طور پر یا تغلیباً جملہ بول دیا جاتا ہے، ہر کام کوئی کر سکتا ہو وہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کا وجود تو عقل مانتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو سارے کام کر لیتا ہو، اور کوئی نہ کوئی ہوگا جو سارے کام بغیر زور لگائے کر لیتا ہو، اور کوئی نہ کوئی ہوگا جو سارے کے سارے کام کن کہنے سے کر دیتا ہو۔ یہ عقل مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ تو انسانوں کے اندر فرق اور تفاوت اور ہمتوں اور طاقتوں اور توفیقوں کا امتیاز اور ان کے اندر پایا جانے والا تدارج یہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے جو یہ سارے کے سارے ڈسٹریبیوٹڈ کام بیک وقت
ایک آن میں محض کن کہنے سے کر سکتی ہو، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، حضور غوث اعظم قدس سر العزیز اپنی کتاب فتوح الغیب شریف میں ایک مقالہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بندے پر کوئی مشکل بنتی ہے تو بندہ پہلے خود ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مسئلہ حل کر لیتا ہے، اور اگر حل نہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے دوست احباب سے ہیلپ لیتا ہے، اور وسائل جو خارجی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتا ہے، کسی سے کہلوا لیا، کسی سے کروا لیا، کوئی سفارش، کوئی منت سماجت، کوئی مالی مدد۔ اور اگر دوست یار بھی جواب دے جائے یا ان کے بس کبھی کام نہ ہو تو چاروں طرف سے لاچاری کے عالم میں ہر بندے کو اس وقت کوئی نہ کوئی یاد آتا ہے جو اس وقت میری مدد کرے۔ سارے یار چھوڑ گئے، سارے وسائل ٹوٹ گئے، ساری ہمتیں جواب دے گئیں، اب میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اس لاچاری کے وقت میں جو یاد آئے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو لاچار کی مدد کو پہنچتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون ہے جو لاچار کی مشکلات کو حل کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ تو لاچاری کا عالم، بات تو اس کی ہو رہی ہے، جب تک چارہ ہے تو تم نے چارہ لگایا، یاروں کو بلایا، لیکن جب یار اور تو خود سارے کے سارے لاجواب ہو گئے، لاچار ہو گئے، ہمتیں ٹوٹ گئیں اور آسرے ختم ہو گئے، تو اس وقت کس کا آسرا باقی رہ گیا؟ آخر کار جس کا سہارا ہے اور جسے تم لاچاری کے عالم میں دل میں سوچتے ہو اب کوئی ہوتا تو میری مدد کرتا، اسی کو مسلمان اللہ کہتے ہیں۔ تو اسے کچھ بھی کہتا رہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہو کہ اللہ موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معروف واقعہ ہے، اسی قرآن کی آیت اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک داہریہ سے جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں سمندری تجارت کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پوچھا کہ کبھی تمہاری کشتی سمندر میں پھنسی ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ پھنس گئی تھی۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی دوست احباب یار، اس نے کہا سب اس وقت بڑے لاچار تھے۔ فرمایا اس وقت تمہیں کوئی یاد آیا تھا کہ کاش کوئی ہوتا جو اس وقت مجھے بچاتا؟ اس نے کہا بالکل، میرا ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہوا تھا کہ آج کوئی ہوتا جو اس وقت مجھے بچاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تیرا رب ہے جسے تو نے اس وقت دل میں یاد کیا تھا، تو اسے مان یا نہ مان اس کا وجود ہے، تیرے لاشعور نے اسی کو اس وقت پکارا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جب اللہ ہے تو وہی سوال کہ انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کدھر جانا ہے، اس مسئلے کو حل کرتے کرتے جو لوگ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے انہوں نے اپنے تیر تکے چلائے۔ قرآن ان کا تذکرہ یوں کرتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا۔ اللہ کو نہ ماننے والے کہنے لگے کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانے کے اپنے پھیر ہیں جن کی وجہ سے ہم مر جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں۔ فَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے پاس اس موضوع پر صحیح علم کوئی نہیں ہے۔ ان ہم الا یظنون، یہ تکے لگا رہے ہیں۔ کیسی زبردست بات کرتا ہے قرآن۔ ان کے پاس اندازے ہیں، تخمینے ہیں، ظن ہے، گمان ہے، اپنے اندر کا جوش ہے۔ یہ سورۃ جاسیہ کی آیت نمبر 24۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا یہ جو دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بس ایک وقت تھا، یہ زمین آسمان یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ ایک نقطہ سا تھا، اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ پھٹ گئیں ساری چیزیں اور یہ ساری کائنات اس طرح بکھر گئی۔ تو یہ زمین کھل گئی، آسمان ادھر جا پڑا، سورج ادھر جا پڑا، چاند ادھر چلا گیا، تارے ایسے چھینٹوں کی طرح بکھر گئے۔ تو اس دھماکے کو وہ بگ بینگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ اب یہ دھماکہ ہوا تھا، یہ یقین ہے یا گمان؟ یہ ان کا گمان ہے، اور یہ سارا کچھ پھٹ گیا تھا اور ایسے چھینٹے اڑے، اور یہ یقین ہے یا گمان؟
محض اندازہ ہے. یہ کروڑوں سال پہلے کی بات ہے. آج کا انسان کروڑوں سال پہلے کی بات کرے گا، وہ یقین ہوگا یا گمان، تکا، محض تخمین و ظن، اندازہ، اور متھے لگا دیا سائنس کے. او بھائی یہ ساری کی ساری کائنات اس طرح اگر یہ بگ بینگ سے بکھری ہے تو چلیے بگ بینگ کرنے والا کون تھا؟ آٹومیٹیکلی ہوا ہے یا کسی نے کیا ہے؟ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر مسلمان کن فیکون کہے تو تمہیں چبھتا ہے، تم بگ بینگ کہو تو انگریزی کی وجہ سے تمہیں پسند آیا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ کن فیکون کی ساری دیر تھی. اب یہ ہوا کیسے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بڑے طریقے سے بنائی ہیں. ہم بگ بینگ کی تصدیق نہیں کر رہے کہ چلو فرضی طور پہ ایک فار دا ٹائم بینگ اس بات کو مان بھی لیا جائے تو تمہاری بگ بینگ سے تو ہمارا کون فیکون بہتر ہے جو ہم اللہ کے حوالے سے مانتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور خرابی بھی ہے تمہارے بگ بینگ میں، یہ ساری کی ساری کائنات اس طرح ارینجڈ کیوں ہے؟ ایک دھماکے میں تو ہر چیز رینڈملی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، افراتفری مچ جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ تارے گھڑے کے گھڑائے ہیں، چاند اتنا خوبصورت ہے، سورج اتنی روشنی دیتا ہے، آسمان اس قدر ایکسپینڈڈ ہے اور چھتری کی طرح اوپر ہے، زمین کے اوپر سائبان بچھا ہوا ہے، اس کا رنگ عجیب ہے، زمین کے معاملات عجیب ہیں، زمین کے اندر طرح طرح کی چیزیں، ذخائر، کانیں، چیزیں موجود ہیں. انسان زمین میں رہنا تھا تو انسان کو یہاں زمین نے پانی فراہم کیا. یہ محض اتفاقی بگ بینگ ہے. یہ ترتیب، یہ منصوبہ بندی اور یہ اسباب مہیا کرنا اور ضروریات زندگی انسان کو، زمین کے اندر یہ طاقت رکھی گئی ہے کہ اوپر سے بارش برسے تو زمین میں سے فصلیں اور غلے اگیں. یہ تو منصوبہ بندی ہے. تو اس کو مان یا نہ مان جس نے یہ منصوبہ بندی کی ہے، لیکن تیرا بگ بینگ یہاں پہ بونگا ہو جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس قدر پلانڈ کیوں ہیں اور اس قدر سیکوینسڈ کیوں ہیں اور اس قدر ریلیٹڈ کیوں ہیں. جہاں انسان نہیں رہنا تھا وہیں پانی کا بندوبست کیا گیا، جہاں انسان نہیں رہنا تھا وہیں پر بارشیں برسائی گئی. چاند پر تو بارش کو نہیں ہوتی، کیوں؟ وہاں پر انسان نہیں ہے. تو یہ ترتیب، یہ ساری کی ساری اور ایک خاص منصوبہ بندی بتا رہی ہے کہ اس کا جو انوینٹر ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کو جو وجود بخشنے والا ہے وہ کوئی ہے. اسی کو ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں. تم نام بدلتے پھرو، تم اس کو نیچر کہتے ہو، تم اس کو غلطی سے دار کہتے ہو، بس یہ زمین و آسمان، یہ بس ریولیوشنز ہیں، یہ انقلابات ہیں. نہیں، بے تکی باتیں نہ کرو. اور ان ساری باتوں کے پیچھے تمہارے پاس نالج کا سورس کیا ہے؟ تکے، اندازے. اور ایک اور بات ہے کہ یہ تکے تم لگانے اپنے سر میں مارو، اپنے پاس رکھو. ہمیں کیوں کنونس کرتے ہو؟ ہم تمہارے پابند تو نہیں ہیں. ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ہیں، اور تم بن ٹھن کے آتے رہو، تم ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تم اپنا پابند کس دلیل سے بنانا چاہتے ہو؟ اوکے، ہم تمہیں بنانا چاہتے ہیں اپنے نبی کا پابند. پھر کیا کر لو گے ہمارا؟ اپنی اوقات میں رہو. اور علمی اوقات تمہاری یہ ہے کہ ہر چیز میں اندازہ ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہوا، ہو سکتا ہے بندر تھا انسان پہلے، ہو سکتا ہے یہ بگ بینگ ہوا ہو سکتا ہے یہ بائی دا وے ہوا ہو سکتا ہے یہ زمانے کے ریولیوشنز ہوں. یہ ہو سکتے کو اپنے پاس رکھو. تم ہو سکتے کہتے ہو، قرآن کہتا ہے ہوا ہے. قرآن کا آغاز ہی یقین سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن اپنی ابتدا ہی یقین سے کراتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ایک ایک لفظ آئے گا حق پر مبنی ہوگا. انسان کو اللہ نے جو پیدا کیا تو قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں عبث، خامخواہ، بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم نے ہمارے پاس واپس نہیں آنا. یہ انسانی زندگی کی پوری فلسفی اس ایک آیت کے اندر اللہ نے بیان کر دی.
یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 115 ہے. بڑی مشہور آیت، آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہماری زندگیاں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے وجود اللہ کے لیے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. انسان یہاں سے مرتا ہے نا تو جاتا کہاں ہے؟ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. پھر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کہاں جا کر؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تمہارا اینڈ، تمہاری انتہا پذیریاں یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہونی ہیں. تمہارا آخری سٹاپ، آخری اسٹیشن اللہ کے سامنے حضوری ہے، وہاں جا کر حساب کتاب دینا ہے. یہ سورۃ النجم ہے، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42، یہ دو آیتیں. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوا کرتا تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا ہے. نبتلی ہے، ہمارا مقصد انسان کو آزمانا تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا. اس مقصد کی خاطر ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، کان بھی دیے، آنکھ بھی دی. انا ہدیناہ السبیل. پھر ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان کی مرضی ہے سیدھے راہ پہ چلے یا گمراہ ہو جائے. ہم نے راستہ دکھا دیا اور اس کے حوالے کر دیا ہے معاملے کو. اب تم نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ پوری ڈیٹیل ہے. یہ سورۃ دہر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں اللہ تعالی نے یہ ساری بات ارشاد فرمائی. سورۃ قیامت اللہ فرماتا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بے مہار چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھ پہلے میں نے آیت سنائی تھی کہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں خواہ مخواہ پیدا کیا؟ تو یہاں بات تو وہی ہے لیکن انداز دیکھیے. اللہ کریم جل شانہ قادر مطلق، الفاظ کے ذخیرے کی وہاں کوئی کمی نہیں ہے. باتیں پھیر پھیر کر اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے. یہ ایک نیا انداز ہے. یہاں فرمایا کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گے؟ سدن کہتے ہیں جس کی مہار نہ ہو، اونٹ کی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ آوارہ چھوڑ دیا جائے گا؟ بے حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. یہ سورۃ قیامت کی آیت نمبر 36. اب تک میں نے اختصار کے ساتھ 2 باتیں عرض کی ہیں. اللہ کا وجود بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم نے بالآخر اللہ کے سامنے جانا ہے. ہم یہاں خواہ مخواہ نہیں آئے. تیسری بات ہے کہ جب اللہ بھی ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے جا کے جواب دے بھی ہونا ہے تو پھر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وقت پہ تیاری کر لو. وقت پہ تیاری کر لو. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. فَيَقُولَ. پھر انسان کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے اللہ کاش تو مجھے مہلت دے اور کچھ عرصہ اور دنیا میں رہنے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس وقت مہلت نہیں دے گا جب موت سر پہ آ جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ نے 2 نعمتیں انسان کو ایسی دی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے. 2 نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا. کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، الصحت والفراغ. صحت اور فرصت. صحت کی بندہ قدر نہیں کرتا. مقصد کیا ہے کہ صحت کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور فرصت کی بھی بندہ قدر نہیں کرتا.
مقصد یہ ہے کہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس فارغ ٹائم سے کم از کم فائدہ اٹھا لے. کتنی سہولت دی ہے جی اللہ کریم نے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سہولت فراہم کر. کم از کم فرصت کے وقت تو اللہ کو یاد کر لے. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 6412 ہے, 6412. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ. اب یہ 5 چیزیں ہیں, چونکہ 5 اور 5 10 ہو جائیں گی تو ساری زبانیں یاد نہیں ہوں گی, لیکن غور سے سن تو لیجئے, آسان ہے. نمبر 1 فرمایا شبابہ کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. وصحتک قبل سقمک, آج تمہاری صحت ٹھیک ہے, بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھ. وغناک قبل فقرک, آج اگر تم امیر آدمی ہو, 4 پیسے ہیں, تو بھوکا اور غریب ہو جانے سے پہلے ان 4 پیسوں کی قدر کر لے. رب کے فیصلے کا کچھ پتہ نہیں. بادشاہ تو بھیک منگاوے تے تخت بٹھاوے گائی, کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے دائم بے پرواہی. اب پیسہ ہے, اس کی قدر کر لے, مان نہ کر, کوئی پتہ نہیں, ایک تنکے کی دیر ہے. آگے فرمایا وفراغ کا قبل شغلک, آج فارغ ہو, مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی قدر کر لے. مجھے اس سے پہلے میں بخاری کے حوالے سے سنا چکا ہوں. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا وحیاتک کا قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ. موت کا کچھ پتہ نہیں, ایک سانس آ رہی ہے, اس سانس کی قدر کر, پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا کہ نہیں. شرح السنہ میں امام بغوی نے حدیث نقل کی ہے, 4021 حدیث نمبر ہے, اور مستدرک حاکم میں امام حاکم نے 8010 حدیث نقل کی ہے, 8010. اب تک جو آپ نے چیزیں سنی ہیں وہ تو تھی نا عام طور پر مجموعی باتیں, صحت کی قدر نہیں, فرصت کی قدر نہیں, اور 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لے. اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی تھی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ. چونکہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے سامنے نوجوان ہیں, تو میرے بچوں جوانوں کے بارے میں بطور خاص حدیث سن لو. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سایہ رحمت میں جگہ دے گا, جس دن اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. اب یہ ساری حدیث تو عربی میں ہے, بخاری حدیث نمبر 660, لیکن میں اردو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ انصاف کرنے والا بادشاہ, اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے جوبن میں اپنے رب کو یاد کرتا رہا. آگے یہ لمبی حدیث ہے, 5 چیزیں اور بھی ہیں, لیکن میں یہ جو مقصودی نقطہ تھا وہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے خاص سایہ رحمت میں قیامت کے دن جگہ دے گا جس نے جوانی اپنے اللہ کی یاد میں گزاری. مشہور جملہ ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست, جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں والا طریقہ ہے, پیغمبروں کی سنت ہے, ان کا شیوہ ہے. ٹوٹل ہو گئی جی ابھی تک 3 چیزیں. اللہ ہے اور ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وقت پر تیاری کر لیں, خاص طور سے جوانی میں تیاری کر لیں. 4تھی چیز ہے اللہ کو یاد کرنے اور اس تیاری کرنے کے طریقے کیا ہیں. میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے, اللہ کا ذکر نماز بھی ہے, اور اللہ کا ذکر اللہ کرنا بھی ہے. یہ 3 عام طریقے ہیں اللہ کے ذکر کے. ویسے تو ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہو, یہ بھی یاد کا ہی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ان 3 چیزوں کو الگ الگ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے محبوب ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے. ذکر سے مراد قرآن.
تاکہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اس کا معنی کیا ہے. یعنی حدیث قرآن کا معنی سمجھائے گی. یہاں سے حدیث کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو ذکر قرآن کو کہا گیا ہے اس آیت کے اندر، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44. اس کے بعد نماز کو بھی ذکر کہا گیا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. یا اللہ کے ذکر سے مراد یا تو خطبہ ہے یا نماز ہے. تو خطبے اور نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، واعظ و نصیحت کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، ذکر سے مراد اس آیت میں، ذکر سے مراد اللہ اللہ کی یا لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکالنا اس آیت میں مراد نہیں ہے. کیونکہ اس آیت کے پچھلے الفاظ سارا سیاق و سباق کہیں اور جانے ہی نہیں دیتا. اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا ذکر ہے جس کے لیے ندائیں پہلے ہوتی ہیں اور اذان ہوتی ہے. دوسری بات، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن. یہ کوئی ذکر ایسا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے. اور فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. دوڑنے کا مطلب سچی مچی ریس لگانا نہیں ہے، مطلب ہے کہ باقی کام چھوڑ کے صرف دھیان ادھر ہونا چاہیے. سعی کے بھی مختلف معنی ہیں. فاسعوا، سعی کرو یعنی کوشش کرو. سعی مشکور بھی کہتے ہیں، سعی محنت کو کہتے ہیں، توجہ دینے کو کہتے ہیں، دھیان زیادہ دینے کو کہتے ہیں، مصروفیات چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو جانے کو کہتے ہیں، دوڑنے کو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد ریس لگانا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، بلکہ کام چھوڑ کے ادھر آ جانا مراد ہے. اور وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. اس آیت کا سیاق و سباق اور الفاظ کے قرائن واضح طور پر بتاتے ہیں، اور پھر حدیثیں تو اس پر بولتی ہیں کہ اس آیت کے اندر ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز. یہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں پہلا طریقہ کیا تھا؟ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو پڑھو. دوسرا کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی پڑھو. اور یہ دو چیزیں الگ الگ چیزیں، باہم ریلیٹڈ ہونا ایک الگ بات ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، جیسا قرآن میں ہی آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر. اب آئی نا کلیئر بات کہ یہاں نام کا ذکر کرنا ہے، یہ نماز والی بات نہیں ہے، قرآن کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اللہ 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 کرنا مراد ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے کٹ کے اللہ کے ساتھ جڑ جا. یہ سورۃ مزمل ہے، آیت نمبر 8. اچھا، جو تینوں چیزیں ہیں نا، قرآن، نماز اور اللہ اللہ، تینوں ذکر ہیں. ایک آیت میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی بیان ہوئی. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کریں اس کی جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا گیا. آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. یہ قائم کرنا یہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ ذکر کرنا اور ہوتا ہے اور نماز کو قائم کرنا بتا رہا ہے کہ یہ نماز وہ چیز ہے جو قائم بھی کرنی ہوتی ہے. قائم کیا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا پڑھنے کا اور نماز ادا کرنے کا حق ادا کرنا، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا، ارکان اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا، آرام سے نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہوئے نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ سارا نماز کو قائم کرنے کا طریقہ ہے. تو یہاں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر. دو چیزیں ہوگی، قرآن کی تلاوت کر اور نماز کو قائم کر. آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور برائی سے روکتی. اور نمبر 3 وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اب اللہ کے ذکر کی جو میں نے پہلے بتایا، اللہ کا ذکر سب ذکروں سے بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45. یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ جو تیسرے نمبر پر میں نے بتائی اللہ اللہ کرنا، اس بارے میں حدیثوں میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ،
سب ذکروں سے افضل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. جی جامع ترمذی میں حدیث. سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ نماز بھی مراد یہاں نہیں ہے اور قرآن بھی یہاں پر مراد نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بول رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر ورد وظیفہ جو ذکر والا ہے یہاں پر وہ مراد ہے. اور ذکر کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اللہ اللہ بھی ذکر ہے، اور یا رحمان اور یا رحیم بھی ذکر ہے. لیکن جتنے اوراد اور وظائف ہیں، استغفار بھی اللہ کا ہی ذکر ہے، درود شریف بھی من جہت من وجہ اللہ کا ہی ذکر ہے. تو سب ذکروں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود فیصلہ دیا، ہم آپ نہیں دے سکتے. آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے اونچا ذکر ہے. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. اب تک آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھی. 5ویں چیز ہے ذکر سے غفلت کے نقصانات. اللہ کی یاد سے غافل ہونا اور اس کو ترک کرنا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میں 4 نقصان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ذکر نہ کرنے کے 4 نقصان. پہلا نقصان فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. جو ہمارے ذکر سے غفلت کرے گا، منہ موڑے گا، تو اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124. اس کی تفصیل پہلے گزر بھی چکی. دوسرا نقصان فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن. جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیں گے جو اسے مشورے دے گا. اللہ کے ذکر سے غافل بندے کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، وہ اسے رنگا رنگ مشورے دیتا ہے، بڑی دلیلیں دے گا اس کو، کڑی کے ساتھ کڑی جوڑ کے بڑا مربوط قسم کا مضمون اس کو پکڑا دے گا. کر تقریر، بڑی ٹیٹ تیری گل، بڑی تو ٹک ٹاک کرتا ہے، کر لمبی زبان، بول دلیل سے بول، ولیوں کے خلاف بول، صحابہ کے خلاف بول، اہل بیت کے خلاف بک بک کر. یہ شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یوں رسوا کرتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے اور شیطان اس کو مشورے دیتا ہے. یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، 36. یہ ذکر ترک کرنے کا ایک نقصان معیشت محدودہ اور تنگ معیشت، اور دوسرا نقصان شیطان کا مسلط ہو جانا، اور تیسرا نقصان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. ہم نے ہر نبی کے دشمن شیطان بنائے ہیں. وہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو القاء کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کانوں میں جا کے طرح طرح کی باتیں پھونکتے ہیں. زخرف القول، اور بات بڑی سجا کے کرتے ہیں. بات بڑی سجا کے، اس لفظ پہ غور کیجئے، بات بڑی سجا کے کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی آپ نیٹ پہ دیکھیں جو قرآن کے خلاف سجا سجا کے بول رہا ہو بکواس کر رہا ہے، جو حدیث کے خلاف سجا سجا کے بول رہا ہو اس کی سجاوٹ پہ نہ جانا. قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے. جو اللہ کے ولیوں، بزرگوں، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، مجددین اور بابوں کے خلاف بک بک کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی پٹی پڑ رہا ہے. اللہ نے ہمیں اس شیطان کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے. سورۃ انعام کی آیت نمبر 112 کے اندر اللہ نے ساری باتیں مسلمانوں کو پہلے سے بتا رکھی ہیں. چوتھی آیت فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. دیکھیے نا، شیطان بھی اپنے شیطانی ولیوں کی مدد کرتے ہیں، اور نزول کا لفظ آیا ہوا ہے. شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم. یہ ہر بہتان باندھنے والے الزام تراش بدکار پر نازل ہوتے ہیں. الزام تراش اور کون؟ بدکار. آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں اللہ کے پیاروں پر کون کون الزام تراشیاں کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں. افاق
افک کہتے ہیں الزام تراشی کو، اور اسیم بدکار کو کہتے ہیں گناہگار. اسم الف سا میم گناہ کو کہتے ہیں، اسیم اس کا اسم فاعل ہے. یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 221 اور 222، یہ دونوں آیتیں اکٹھی. یہاں ایک اور بات بھی، یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں جو انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہوتے ہیں. اس آیت کو لے کر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت مضمون لکھا ہے فتوحات مکیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر. آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کی واردات روافض کے امامیہ فرقے میں سب سے زیادہ ظاہر ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں شیطان نے اہل بیت کی محبت کا بہانہ ڈالا. بہانہ، محبت تو اچھی چیز ہے نا، وہ تو آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے اور میرے دل میں بھی ہے الحمدللہ. پھر ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا افضل ترین طریقہ انہی پیاروں کی محبت ہے. پھر اس بنیاد پر شیطان نے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں؟ وہ کیا؟ ایک فرقے نے صحابہ کو گالیاں دیں اور کہنے لگا کہ ان صحابہ نے اہل بیت کا حق مارا ہے اور انہیں خلافت کے منصب سے محروم رکھا ہے. دوسرے فرقے نے کیا کہا؟ وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل اعتراض، یعنی اس فرقے کا اصل اعتراض اللہ کے رسول پر، جبریل پر اور اللہ پر ہوا کہ انہوں نے اہل بیت کی بارے میں نص کیوں نہیں وارد کی. اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ میں نے نہیں کہا، یہ شیخ اکبر لکھ رہے ہیں، فتوحات مکیہ کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 24 پر لکھ رہے ہیں. یہ عربی والی جو کتاب. بات کیا کر رہا تھا؟ میں نے آپ کو 4 آیتیں سنائیں ذکر سے غفلت کے نقصانات. اب پوائنٹ نمبر 6، یہ آخری پوائنٹ. انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کس نے فرمایا؟ قرآن نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ یعنی صرف اور صرف اپنی عبادت کرانا میرا مقصد. اب یہ تو تھا انسان کی تخلیق کا مقصد. نمبر 2، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے، قرآن خود بتاتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے نام پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا خوف دلایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ انسانیت جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہ واحد الہ ہے. انما ہوا الہ واحد، دنیا جان لے، انسانیت جان لے، الناس جان لیں کہ ایک واحد معبود اگر ہے تو اللہ کی ذات. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے نصیحت پکڑے. یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 52 ہے، 52. یہ آخری آیت ہے سورۃ ابراہیم کی. اب آپ اگر غور کر رہے ہیں تو میں نے بتایا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اللہ کی توحید، اس کا بیان اور لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھانا. اور تصوف کا موضوع بھی توحید ہے. یہ جو صوفیاء تصوف سیکھتے ہیں، یہ جو ذکر فکر کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کسی حد تک یا کسی وقت تک اس کام کے اندر مشقت اٹھاتے ہیں. یہ جو تصوف ہے اس کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی توحید ہے. یہ جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مختلف تابعین کے اقوال ہیں. حضرت مجاہد تابعی ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، مفسرین میں ان کا ایک خاص مقام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لِيَعْبُدُونَ سے مراد ہے لِيَعْرِفُونَ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی معرفت کا حصول ہی تصوف ہے. یہاں تو مشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی، صفات کی، افعال کی، احکام کی معرفت حاصل کرنا، سمجھنا اور سمجھانا اور اس راستے پہ چلانا، یہی تصوف ہے. تو پتہ چل گیا کہ اللہ کی، دیکھیے فَاذْكُرُونِی،
حکم ہے، میرا ذکر کرو، آرڈر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، آرڈر ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر بھی یہی قرار دیا گیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب ذکروں سے بڑا ہے۔ اور ذکر کرتے کرتے حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ شریعت کے احکام بہت سارے ہیں، مجھے کوئی آسان راستہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت۔ تو یہ کثرت ذکر ہوئی نا، ہر وقت، جو لا یزال، ہر وقت ذکر جاری رہنا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں نص موجود ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ واذکر، اذکرونی، واذکر اسم ربک، آرڈر قرآن کے اندر جگہ موجود ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک حدیث میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ عمل بھی اپنا ایسا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر ربہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ذکر ہر لمحہ کرتے رہتے تھے۔ علی کل احیانہ، احیان ہین کی جمع ہے، ہین کہتے ہیں ایک لمحے کو، کل احیان، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ کے اس ذکر کرنے سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر استدلال کیا ہے، آقا کی نبوت اور رسالت کی صداقت تک پر استدلال کیا ہے کہ جس ہستی کو لوگ کہتے ہوں کہ مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں، لیکن حضور پھر بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں، سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اللہ کے لیے سجدہ ہے۔ اتنی عظیم ہستی اور اس قدر مانتا، اس کے باوجود عمل کیا ہے، یذکر ربہ علی کل احیانہ، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ میرا ایک عزیز ہے، بچہ ہے میرا، تو سوالات کر رہا تھا، اس کا نظریہ ٹھیک ہے، ویسے سمجھنے کے لیے ڈسکس کر کے اس پر کوئی لوگ سوال کرتے ہوں گے، تو وہ سوال ہوا مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ کے منکروں نے سوال اٹھایا، تو اس بچے نے وہ سوال مجھ تک پہنچایا۔ تو وہ سوال کیا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر جو ایک نظام رائج ہے، تو یہ اس بندے بیچارے کا کیا قصور ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے۔ خیر وہ لمبا چوڑا سوال تھا، میں آپ کو شارٹ سناتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جتنی تکلیف اٹھائی، سر مبارک میں زخم آیا اور خون رکتا ہی نہیں تھا، اور بالآخر زخم دھو دھو کے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھجور کی چٹائی جلائی، اور وہ راکھ مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک کے اندر بھری گئی، تو تب خون مبارک رکا۔ تو اس قدر تکلیف اٹھانا، وہ دانت مبارک کسی حد تک، جس حد تک بھی شہید ہوئے، ان کا تذکرہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اس قدر تکلیف اٹھانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو نے میرے ساتھ کیا کیا، خدا نخواستہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے پھر بھی راضی ہیں، متوجہ ہیں تو اپنے رب کی طرف ہیں، اور دعا دے رہے، یا اللہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں۔ خدا کی قسم عزیزو، ہمارا ایمان یہاں آ کے اور مضبوط ہوتا ہے کہ جس محبوب نے خود اتنی تکلیف اٹھا کے نہ اللہ کا انکار کیا، نہ اللہ پر اعتراض کیا، تو اللہ کے وجود، اس کی توحید، اس کی حقانیت کا ثبوت خود حضور کی ذات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے ذکر کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو میں نے بات یہاں سے چلائی کہ آقا علیہ السلام کا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، اتنی عظیم ہستی کا اللہ اللہ کرتے رہنا، اپنے کو سجدے نہیں کروائے۔ درود شریف کی اہمیت اپنی جگہ پہ، وہ تو الگ چیز ہے نا، لیکن تسبیحاں بتائی ہیں تو لا الہ الا اللہ کی بتائی ہیں، اور اللہ اللہ کی تسبیحاں بتائی ہیں۔
آج لوگ مختلف اللہ کے مختلف پیاروں کے ذکر نام سے وہ عجیب تماشا لوگوں نے بنایا ہوا. میرے بھائی اس لیے آج کے عنوان کا نام ہم نے رکھا ہے خدا کو یاد کر پیارے. ہمیں ذکر خدا بندی کا حکم حضور نے دیا ہے اور آقا نے کر کے دکھایا ہے, اور ہر وقت لا یزال لسانوں کا فرما کر ارشاد فرمائے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے اذکر اللہ حتی یقولوا مجنون, اللہ کا ذکر کرو حتیٰ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے 11659 حدیث نمبر. تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں پاگل مجنون کہیں. حتیٰ یقولوا مجنون, لوگ تمہیں مجنون کہیں. تو اللہ کا ذکر یہ جب مجنون کہیں گے تو اونچی اونچی ذکر ہوگا تو لوگ پاگل کہیں گے نا. تو ذکر بالجار کا بھی ثبوت ہے, اور ذکر کثرت سے ہوگا تو لوگ مجنون کہیں گے نا. زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا بھی حکم ہے. تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہونا چاہیے. اور صوفیاء کے آستانوں پر ہر وقت اللہ اللہ ہونی چاہیے. اور اللہ کے ذکر کے کم از کم اتنا تو ہو نا کہ اوقات مقرر ہوں اور ان اوقات کے اوپر باقاعدگی کے ساتھ ذکر ہوا کرتا ہو. اور ویسے پھر انڈیویجول ذکر, انفرادی ذکر وہ ہر بندہ ہر وقت کرتا رہے. ذکر خدا بندی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آسانی محسوس کرتا ہے, اس سے عروج ملتا ہے. امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں فرماتے ہیں الذکر منشور الولایت, ذکر ولایت کا منشور ہے, یہی اللہ کا ولی بناتا ہے. ذکر کی کثرت سے ہی حضرت شاہ کلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کشکول میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کے بعد ہی بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. ذکر کی کثرت خود بخود فنا ہونے میں معاونت کرتی ہے. فکر مراقبے اپنی جگہ پہ, لیکن ذکر کی کثرت اور ذکر کا غلبہ آٹومیٹکلی بندے کو اللہ کی ذات کے اندر فنا ہونے اور اپنے وجود کو مٹا دینے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. کر کے دیکھو. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان سب کا خلاصہ ہے 6 چیزیں. ساری گفتگو آپ نے سن لی, اب رزلٹ سن لیجئے, نچوڑ سن لیجئے, خلاصہ سن لیجئے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلی چیز بتائی تھی اللہ موجود ہے. نمبر 2 آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جا کے پیش ہونا ہے. نمبر 3 وقت پر تیاری کر لو. نمبر 4 اللہ کو یاد کرنے کے 3 اہم طریقے, تلاوت, نماز اور ذکر. نمبر 5 اللہ سے غفلت کے نقصانات, معیشت بھی تنگ, قبر اور حشر میں بھی نقصان, اور شیطان کا غلبہ, اور شیطان کے چیلوں کی طرف سے طرح طرح کے مشورے, طرح طرح کے مضمون, طرح طرح کے دلائل, طرح طرح کی محبتیں, اور محبتوں میں غلو. محبت کی حد تک بھی خیر ہے, محبتوں میں غلو. اور چھٹی اور آخری چیز ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی توحید کی معرفت, قرآن کے نزول کا مقصد بھی اللہ کی توحید کی معرفت, اور تصوف اور طریقت کا موضوع بھی اللہ کی توحید اور اللہ کی ذات و صفات کی معرفت. اور اس ذات و صفات کے اصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت ذکر. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کو ہر وقت یاد رکھنے کی, اللہ ہی کا ذکر کرتے رہنے کی, اور اس ذکر میں انتہا کر دینے کی اور پاگل ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.